بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، قرآن مجید کے سورہ ہود کی آیت نمبر 41-40 پر ایک پڑھی گئی. یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کے اس عظیم واقعے سے متعلق ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پر اس زمانے کے منکرین کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا، اور عذاب کے نزول سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنا لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب آیا تو وہ عذاب پانی کا تھا، سیلاب کا تھا، زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا، آسمان سے بھی برس رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کشتی میں جانوروں میں سے ان جانوروں کو جو نر اور مادہ کے ملاپ سے پیدا ہونے والے ہیں ان جوڑوں کو، اور آپ پر ایمان لائے ہوئے اہل ایمان کو، اور آپ کے اہل خانہ میں سے ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں اس کشتی میں سوار کر لیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے جانوروں کو بھی کشتی میں سوار کر لیا، اور اپنے اوپر ایمان لائے ہوئے اصحاب ایمان کو بھی شامل کر لیا، سوار کر لیا، اور اپنے اہل خانہ کو بھی. ایک آپ کا بیٹا رہ گیا جو یا تو حقیقی بیٹا تھا یا سوتیلا بیٹا تھا، وہ رہ گیا تو شامل نہیں ہوا، وہ اہل ایمان میں سے تھا بھی. جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اس میں سوار ہونے کا حکم دیا تو آپ نے فرمایا ارکبوا فیہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اس کشتی کا چلنا اور اس کا رکنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. ممکن ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سمجھا ہو کہ لوگ کشتی میں سوار ہونے سے خوف محسوس کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، سوار ہو جاؤ، یہ کشتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بنائی گئی ہے، اور یہ پانی جو زمین سے ابل رہا ہو یا آسمان سے گر رہا ہو یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اس عذاب میں نجات دینے والی تنہا یہ کشتی
کشتی ہے اور جو لوگ اس کشتی میں سوار ہیں وہی اس عذاب سے بچ سکتے ہیں. لہذا اس کشتی کا چلنا اور اس کا رکنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے. گھبراؤ نہیں، سوار ہو. اور ظاہر سی بات ہے کہ دل میں یہ خیال ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو بہت گناہ کر رکھے ہیں، پتہ نہیں سوار ہوں گے تو کہیں گناہوں کی شامت ہمیں تباہ و برباد نہ کر دے. تو آگے یہ بھی فرمایا ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. بہرحال کشتی پر سوار ہوئے اور پھر اللہ کا عذاب آیا، اس ساری آبادی ختم ہوئی، کشتی پر سوار لوگ نجات پائے. طویل واقعہ. مجھے صرف اس میں یہ بتانا ہے اور یہی سمجھانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہونے کا حکم دیا تو ساتھ میں فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، سوار ہو جاؤ اس میں. اس کا چلنا، اس کا رکنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے. یہ صرف اس سواری کے بارے میں نہیں ہے بلکہ جتنی سواریاں دنیا کے اندر آج موجود ہیں یا قیامت تک بنیں گی، ان ساری سواریوں کا چلنا، اس کا رکنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے. یہ ان کے قبضے کی چیز. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک اور سورت، سورہ زخرف جو 25ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 12، 13، 14 تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواریوں سے متعلق آداب ذکر فرمائے. فرمایا والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ پیدا کیے، ہر جنس میں جوڑ پیدا کیے، نر اور مادہ پیدا کیے. اللہ کی نعمت ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، تمہارے لیے پانی پر چلنے والی سواری کشتیوں کو بھی بنایا اور خشکی پر چلنے والے سواری گھوڑا، اونٹ وغیرہ وہ بھی بنایا. دو قسم کی سواریوں کا ذکر کیا. ایک وہ سواری جس کے بنانے میں انسان کا دخل نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، انسان کا تھوڑا بھی دخل نہیں. جیسے گھوڑا، جیسے اونٹ ہے، یہ سواری ہے لیکن اس کے بنانے میں انسان کا دخل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور ایک سواری کشتی، اس کا ذکر کیا، اس کے بنانے میں انسان کا دخل ہے، اس کشتی کو انسان بناتا ہے، لیکن جن اشیاء کو جوڑ کر انسان بناتا ہے وہ اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ بناتے ہیں، وہ اشیاء انسان نہیں بناتا. مثلا لکڑی ہے، لوہا ہے یا اور جو اس میں سامان استعمال ہوتا ہے، وہ اصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں. اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی، انسان کی عقل اللہ نے پیدا کی اور اس عقل کے اندر یہ صلاحیت دی کہ اللہ کی ان پیدا کردہ چیزوں کو جوڑ کر ایک خاص ترکیب سے ایک ایسی سواری بنا لے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی. لہذا ایک قسم کی سواری جو انسان، جس میں انسانوں کا دخل ہے، جیسے آج بھی بہت ساری سواریاں ہیں، سائیکل سے لے کر کے ہوائی جہاز تک انسانوں کا اس میں دخل ہے، لیکن جو چیزیں اس میں لگتی ہیں وہ اس کے پیدا ہونے میں انسان کا دخل نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اور ایک قدرتی سواری، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، جب تم ان کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ.
ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم سیدھے اس پر بیٹھ جاؤ. وَتَقُولُوا، اور بیٹھنے کے بعد اللہ کو یاد کرو. سواری چاہے کوئی بھی، چاہے وہ سواری جس کے بنانے میں انسان کا دخل ہو، سائیکل سے لے کے ہوائی جہاز تک، یا وہ سواری جس کے بنانے میں انسان کا دخل نہیں ہے، وہ سواری جو پانی پر چلتی ہے، یا وہ سواری جو خشکی پر چلتی ہے، کسی بھی قسم کی سواری ہے، وہ سواری اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا چلنا، اس کا رکنا، ٹہرنا، یہ اللہ کے حکم سے. لہذا جب اس پر چڑھو، بیٹھو، تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا کہ سواری کے آداب میں سے یہ ہے کہ قدم رکھو تو بسم اللہ پڑھو، بیٹھ جاؤ تو الحمدللہ کہو، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 22 میں جو فرمایا، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھو. کیا مطلب ہے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا، یعنی ہمارے ہاتھوں میں دے دیا. ہم اس سواری کو جہاں چاہے موڑ دیں، جہاں چاہے روک دیں، جہاں چاہے چلا لیں. یہ جو ہمارے کنٹرول میں اس کو دیا، یہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہ پاک ذات ہے. وہ اگر چاہے کہ یہ نہ چلے، نہیں چلے گی. بہت سی مرتبہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اچھی خاصی گاڑی چلتی چلتی رک جاتی ہے. کس نے روکا؟ اللہ نے روکا. وما كنا له مقرنین، ہم اس کو اپنے بس میں کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ ہمارے کنٹرول میں آنے کی چیز تھی ہی نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے قابو میں کر دیا. آپ اگر گھوڑے پر سواری کریں، وہ گھوڑا آپ کے تابع رہتا ہے. وہ گھوڑا آپ کے تابع کس نے کر دیا؟ کبھی کبھی گھوڑا رانگ بھی ہو جاتا ہے، اور جب وہ شرارت پہ اتر آتا ہے تو ماہرین اس کو سنبھال نہیں سکتے. تو وہ آپ کے تابع جو ہو گیا، وہ تابع کس نے بنایا؟ اللہ فرماتے میں نے بنایا. لہذا جب میں نے تابع اس کو آپ کے کر دیا ہے تو اس پر بیٹھو تو مجھے یاد تو کرو. اذکروا نعمت ربکم، اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا، ہمارے قابو میں کر دیا. ہم اس کو اپنے قابو میں کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے. اور اس سواری پر بیٹھ کر ایک وہ بھی سواری ہوگی جس میں تمہیں جانا ہوگا، اور جانے کے بعد آنا نہیں ہوگا. ابھی آپ سواری کر رہے ہیں، اس نیت سے چل رہے ہیں کہ میں جاؤں گا، اپنا کام ختم ہونے کے بعد آ جاؤں گا. آنے کی نیت سے جا رہے ہو نا. ایک سواری تمہاری ایسی بھی ہوگی، ایک سفر تمہارا ایسا بھی ہوگا کہ صرف جانا جانا ہوگا، آنا نہیں ہوگا. اس سفر کو کبھی بھلاؤ نہیں. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اس سفر کو یاد رکھو. بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. ایک سفر وہ بھی ہوگا جب ہم جائیں گے، لیکن لوٹ کے نہیں آئیں گے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے واقعے کے ذیل میں ایک جملہ یہ بتا دیا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ سوار ہو جاؤ کشتی میں، اس کا چلنا، اس کا رکنا یہ اللہ کے حکم سے. لہذا ہمارے اور غیروں کے سفر میں یہی فرق ہے. غیر جب سفر کرتے ہیں تو وہ اللہ کی نعمت کا خیال ان کے اندر نہیں ہوتا. ایک مومن جب سفر کرتا ہے، سواری پر بیٹھتا ہے، چاہے وہ سواری کوئی بھی. اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ جب تم کسی سواری پر بیٹھو تو
اس کے اللہ کی نعمت ہونے کا خیال کرو کہ یہ اللہ کی نعمت، اور خیال کرو کہ یہ میرے تابع ہو گئی اللہ کے کرنے سے، اور اس سواری پر بیٹھ کر اپنے اس آخری سفر کو بھی یاد کر لو۔ یہ آپ کو غیروں میں یہ چیز نہیں، ہمارے اور ان کے سفر میں یہی فرق ہے، ہماری اور ان کی سواری میں یہی فرق ہے کہ ہم سوار ہوتے ہیں تو اللہ کی نعمت کو یاد کرتے ہیں اور اس کے تابع بنانے کا، ہمارے تابع کر دینے کا احسان مانتے ہیں، اور آخری سفر کو یاد کرتے ہیں۔ جب بندہ اس طریق پر سفر کرے گا تو اللہ کی نعمتوں کو پورے راستہ بھر یاد کرے گا، اور اسے اپنی آخرت کے سفر کی یاد رہے گی، اور وہ ذکر و اذکار کے ساتھ سفر کرے گا، حادثات سے بھی بچے گا، اور بہت سارے پیش آنے والی چیزوں سے محفوظ رہ کر اپنا سفر مکمل کرے گا۔ احادیث میں اور بھی بہت ساری دعائیں آئی ہیں، لیکن چونکہ یہ قرآن مجید کی دعا ہے جو 25ویں پارے میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 12، 13، 14 میں ہے، میں نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے باقیے میں سے یہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ اس کا چلنا اور اس کا رکنا یہ اللہ کے نام سے ہے۔ اس سے جو چیز ہمیں ملی، اس سے جو پیغام سبق ملا، میں نے اس کو واضح کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باریک باتوں کو سمجھنے اور ہر سفر اور ہر سواری پر بیٹھنے کے موقع پر ان آداب کا رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔